جو خرابی ہوئی نا نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ یہ ہوئی کہ یہ طے پایا تھا کہ طارق فاطمی اور پرویز رشید صاحب الگ ہو جائیں گے۔ اب میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ 2 بریگیڈیئرز کو نامزد کریں اور ان سے یہ کہیں کہ انصاف کریں، کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے قطعاً، اور کسی رعایت کی بھی ضرورت نہیں، 100% انصاف۔ عمران خان کے معاملے میں وہ تحفظات ان کے پہلے دن سے تھے۔ عمران خان صاحب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بھائی بعض اوقات خود ہی بہت خرابی پیدا کر لیتے۔ عمران خان صاحب نے تاریخی غلطی کا ارتکاب کی۔ اگر آپ کو بات ماننی ہے تو پھر فوراً مان لیں، نہیں ماننی ہے تو پھر پہلے سے اس کے نتائج کا اندازہ کر لیں۔ تاریخ میں کوئی چیز راز نہیں رہتی۔ ایک بات تو یہ ہے، پوری تفصیل تو میں ابھی ظاہر ہے ایک ولاگ میں بیان نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے حصے ایسے بھی ہیں جن پہ تحقیق کرنی پڑے گی، لیکن جو ان ملاقاتوں میں نے اخذ کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو ایجنڈا ہے، یعنی بھارتی بالادستی کا اس علاقے میں، جس سے نواز شریف اور وہ ایگری کر چکے تھے، زرداری صاحب، تو باجوہ صاحب بھی اس سے ایگری کر چکے تھے۔ وہ جو مذاکرات ہوئے ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے نواز شریف صاحب اس کی تفصیلات مجھے معلوم ہے، اس وقت بھی معلوم تھی، لیکن اگرچہ میں نے کبھی انہیں یہ تاثر نہیں دیا کہ مجھے معلوم ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ اپنا بہت وکالت کرتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے چاہیے، اور چین کے ساتھ وہ تعلقات کے بالکل حامی نہیں تھے قطعاً، اور افغانستان میں جو بھی افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا تھا، مگر وہ کہتے ہیں ہر حال میں ان سے تعلقات ٹھیک کرنے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ تو بنتے ہی سرحد اتنی گرم تھی، دن رات گولہ باری ہو رہی تھی تو ختم ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے بعض تبدیلیاں بھی کیں، بعض لوگوں کو بدلا تاکہ یہ کہ انڈیا کے ساتھ کشیدگی نہ ہو، اور وہ بہت سی چیزیں ماننے کے لیے تیار تھے، مان سکتے نہیں تھے۔ جو خرابی ہوئی نا اپنا نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ یہ ہوئی کہ یہ طے پایا تھا کہ طارق فاطمی اور پرویز رشید صاحب الگ ہو جائیں گے، الگ کر دیے جائیں گے۔ یہ جنرل راحیل شریف کے دور میں طے پایا تھا، انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا نواز شریف صاحب نے۔ اب وہ جب وقت آیا تو ظاہر ہے کور کمانڈرز کا بعد بڑا پریشر ہوتا ہے، وہ آپ کے کولیگ ہوتے ہیں نا، یعنی وہ آپ کے ساتھی ہیں پر آپ کے برابر کے آدمی ہیں، وہ تو پھر دوسری ٹرم میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی دوسری ٹرم اس کو مل جائے تو پھر جونیئرز آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف انہوں نے بات کی، یعنی الزام یہ تھا کہ نقصان پہنچایا بہت پاکستان کو۔ آپ کو یاد ہے کہ مودی کے خلاف کلبھوشن کے خلاف کبھی بات نہیں کی نواز شریف نے، مودی کے خلاف بات نہیں کی۔ نواز شریف صاحب نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستانی فوج نے کشمیریوں کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا تو بھارتی فوج نے بھی نہیں پہنچایا، جس میں بڑا تعجب کا اظہار کیا گیا، اور وہ الیکشن ہارنے کی ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی اس وقت، یہ پچھلے الیکشن کی بات ہے۔ اب وہ جو یہ تو 2 معاملات، یہ تو تھا ہی معاملہ اہم ان وزراء کا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی انہوں نے کہا مانتے نہیں، تو میں نے کہا یہ تو آپ سے عرض کیا تھا کہ نہیں مانیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور وہ تو ایک زمانے سے ان کی کوشش ہے کہ بالکل پنجاب پولیس کی طرف فوج ان کی اطاعت کرے۔ اچھا اس مرحلے پہ پھر یہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا پاناما میں کہ جے آئی ٹی میں اپنا آئی سے کو تو آدمی نامزد کیے جائے۔ اب آئی ایس آئی نے نامزد تو آئی ایس آئی نے کرنے تھے، مگر ہمارے جو سسٹم ہے اس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے نامزد کرنے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں تو معذرت کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سے۔ میں نے کہا کہ آپ کیسے معذرت کر سکتے چیف جسٹس سے؟ سپریم کورٹ کا حکم ہے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ کوئی اپنی کو معقول بات منوا سکیں۔ چنانچہ یہاں سے آغاز ہوا، انہوں نے ان کو استقبالیہ دینے شروع کیا طارق فاطمی صاحب کو۔ طارق فاطمی بڑا ڈوبیس کریکٹر ہے، اس پہ لوگوں نے کام نہیں کیا۔ پرویز رشید صاحب کا تو یہ ہے نا کہ جو کھلم کھلا کہتے تھے جو کہتے تھے، پرویز رشید صاحب نے کبھی اپنے نقطہ نظر کو چھپایا نہیں ہے، اور ان کو اس لیے بھی ان کے معاملے میں اخبار نویس نرمی کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں، بہت ٹارچر ان کو کیا گیا۔ خیر وہ طارق فاطمی صاحب کو تو اپنا نوکری کا مسئلہ تھا، اینی ہو وہ اپنا
اس سے خرابی شروع ہوئی اور بڑھتی چلی گئی. اب میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ 2 بریگیڈیئرز کو نامزد کریں, میری ذاتی رائے یہ ہے, باقی آپ کی مرضی ہے, نامزد کریں اور ان سے یہ کہیں کہ انصاف کریں, ان کو لکھ کے دے دیں. بلکہ میں نے کہا کہ آپ ان کو لکھ کے دے دیں کہ جی آپ انصاف کریں, کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے قطعاً, اور کسی رعایت کی بھی ضرورت نہیں, 100% انصاف. تو یہ خط آپ کا چھپی جو تو کیا ہے, اس میں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. تو یہ اس کے سوا آپ کو کوئی اس پوزیشن میں نہیں آپ آ سکتے کہ آپ ان سے کوئی اپنی بات منوا سکیں. یہ یہاں سے قصہ شروع ہے پاناما, تو ریسٹ از دا ہسٹری کہ کیا ہوا, ججوں نے کیا فیصلہ کیا. اگرچہ میری رائے میں بڑا کمزور فیصلہ دیا. بھائی اقامہ وہاں کا لے رکھنا وزیر اعظم کا ایک اتنی بڑی چیز ہے, اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. بہت محتاط ہو گئی سپریم کورٹ, اور بہت زیادہ محتاط میں پھر خوف کا تھوڑا سا ایلیمنٹ تو آ ہی جاتا ہے. عمران خان کی طرف آبویسلی اس کے بعد کا آپشن کیا تھا, اس کے بعد عمران خان ہی تھا آپشن. زرداری صاحب تو کوئی آپشن نہیں تھا, تو وہ 2013 کے الیکشن میں بہت بری طرح ریجیکٹ ہو چکے تھے, اور پولیس کی مدد سے دیہی سندھ میں وہ جیتے تھے. اب بھی 18 میں بھی پولیس کی مدد سے جیتے, آئندہ بھی جیتیں گے تو پولیس کی اور سول سروس کی مدد سے جیتیں گے. عمران خان کے معاملے میں باجوہ صاحب یہ پوچھتے تھے لوگوں سے. اچھا میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میری رائے تو ایک عام آدمی کی رائے ہے, یہ ممکن ہے آپ کے لیے قابل قبول نہ ہو, تو آپ اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کر لیں, ان لوگوں سے مشورہ کر لیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں. اور میں نے ایک آدھ نام بھی تجویز کیا کہ فلاں صاحب سے آپ مل لیں, جو بہت صاف ستھرے ہیں, دیانتدار ہیں, غیر سیاسی ہیں اور بڑے مفکر ہیں, اور ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے نہ حکومت سے, نہ پوزیشن سے, نہ کسی سے. تو خیر ان سے بھی وہ ملے. اچھا اب عمران خان کے معاملے میں وہ تحفظات ان کے پہلے دن سے تھے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بعد میں پیدا ہوئے, نہیں پہلے ہی تھے. وہ پوچھتے تھے لوگوں سے کہ بھائی عمران خان اچھا وزیر اعظم ثابت ہو سکے گا. اچھے وزیر اعظم مراد یہ تھی کہ میرے ساتھ چل سکے, تو پاور ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی نا. اب تو وہ بادشاہ تھے, بادشاہ بھی وہی تھے, بادشاہ گھر بھی وہی تھے. تو ان لوگوں نے کہتے تھے کہ بھائی وہ اس طرح تو نہیں کرے گا, مطلب آپ کی اطاعت اس طرح تو نہیں کرے گا, مطلب آزاد منش آدمی ہے, اس کا پورا کریئر ایسے کرکٹ کیپٹن کی حیثیت سے جس طرح وہ فیصلے کرتے تھے. لیکن بہرحال آپشن تو کوئی دوسرا ہے نہیں, لہذا جناب عمران خان صاحب نے تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا. جب آپ کی ایک تو یہ ہے کہ سرپرستی قبول فرما لی, اور مطلب یہ ٹکٹوں کی تقسیم میں ان سے مشورہ کیا, جو انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کون سا کام ہے, آپ سروے کراتے, مختلف حلقوں کے سروے کراتے کہ آپ کے پی ٹی آئی کے امیدواروں میں سے کون زیادہ جو ہے پاپولر ہے, 4 امیدوار ہیں ان میں سے کون زیادہ پاپولر ہے. اس میں ڈیٹیلز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ 20 لاکھ میں پھر بڑا لمبا ہو جائے. اس کی بجائے ان سے مدد لی. اچھا انہوں نے اپنے آدمی داخل کر دیے. یہ وہی لوگ ہیں جو قومی اسمبلی میں انہیں چھوڑ گئے. یہ پارٹی کے آدمی نہیں تھے, نہ ان کا پارٹی سے کوئی اکثر کا تو سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اچھا اب وہ بہرحال ایک حد سے زیادہ عمران خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا نافذ کرنے کے حق میں کیسے ہو سکتے تھے. یہ تو اس کی امپلیکیشن سمجھتے ہی نہیں تھے, اور ذمہ داری آنی تھی اس پہ. دیکھیے نا, اگر اڈے دیتے ہیں انہیں, فرض کیجئے جو کہا جاتا ہے, اور ایگزیکٹ تو ہمارے پاس تفصیلات تو نہیں ہے, یا اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں جو ایک تجویز تھی, یا بھارتی بالادستی تسلیم کرتے ہیں کسی طرح سے بھی. اور بھارت آپ کو موقع ہی کہاں دے رہا تھا. دیکھیں نا وہ جہاز لے کے, جو اس کی تفصیلات کبھی بیان نہیں کی گئی, وہ بہت جہاز لے, 2-4 جہاز نہیں آئے تھے, 30-40 جہاز آئے تھے. وہ تو پھر ادھر سے بھی اتنے ہی جہاز گئے, تو ظاہر ہے انہیں پسپا ہونا پڑا. اور پھر وہ ایران سے آدمی جو پکڑا گیا, اور وہ جو اپنا پائلٹ بھی جو ہے وہ بھی اپنا ابھینندن بھی. تو صورتحال ایسی ہو گئی کہ امریکی ایجنڈے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا کیا, امریکی ایجنڈا ہے, انڈیا ان کا جو ہے وہ حلیف ہے. اب عمران خان صاحب بعض باتیں بالکل نہیں مانتے تھے. ISI والے معاملے میں زیادہ جب ہٹایا گیا ان کے کہنے پہ, اور دوسرا آدمی لایا گیا, اور اس پہ انہوں نے ریزسٹ کیا. عمران خان صاحب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بھائی بعض اوقات خود ہی بہت خرابی پیدا کر لیتے ہیں. اگر آپ کو بات ماننی ہے تو پھر فوراً مان لیں, نہیں ماننی ہے
تو پھر پہلے سے اس کے نتائج کا اندازہ کر لیں. اب تعلقات بگڑتے گئے. باجوہ صاحب کا مزاج ہے شارٹ ٹرم پلاننگ کا کہ کچھ دن تو گزارو نا. ہاں جی, انڈیا بھی مطمئن رہے, امریکہ بھی مطمئن رہے, عمران خان صاحب مطمئن رہے. پھر انہوں نے جب محسوس کیا کہ بھئی عمران خان تو میری بات بالکل نہیں مانتے, ایبسولوٹلی ناٹ تک نوبت پہنچ گئی, بہت تلخی ہو گئی, اور وہ پھر فائنلی جو آخری تنکا تھا نا اونٹ کی پینٹ پہ, وہ تھا اپنا یوکرین کی رشین یوکرین جنگ. وہ اتفاق سے وہاں گئے, ان سے اجازت لے کے گئے, اور عمران خان صاحب خواب دیکھ رہے تھے. خواب یہ دیکھ رہے تھے دو, ایک یہ کہ ملائیشیا اور اس سے مل کے ردوان سے مل کے ایک مسلمانوں کی ایک بڑی عالمگیر تنظیم قائم کریں. ایک تو یہ خواب وہ دیکھ رہے تھے, اور ایک یہ دیکھ رہے تھے کہ روس اور چین کے ساتھ معاملات بہتر بنا کے متوازن خارجہ پالیسی اختیار کریں. اس میں انہیں جب ان کے ساتھی تو بڑے بیچارے قسم کے ہیں, جو وہ کہہ دیتے ہیں خان صاحب وہ مان لیتے ہیں. کوئی انہیں یہ بتانے والا نہیں تھا کہ یہ کام بہت تدریج کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ اچانک نہیں ہو سکتا کہ آپ پیوٹن سے ملے, وہ بھی اس دن جس دن جنگ ہو رہی جو اتفاق سے ہو گئی. یہ کام بتدریج ہو سکتا ہے. سعودی عرب پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, IMF پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کی اشرافیہ ساری ادھر دیکھتی ہے. یہ اشرافیہ چین کی طرف تو کبھی نہیں دیکھتی. روس تو ان میں سے کوئی جاتا نہیں ہے, ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں, ان میں سے 22,000 آدمیوں نے شہریت لے رکھی ہے امریکہ کی, سرکاری افسر نے. تو یہ پوری کہانی تو خیر ظاہر ہے بہت سے پہلو ہیں.